وہ یہ کہ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے عدالت نے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا ہے. کچھ عام ریمارکس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ آج فیصلہ درست مان رہے ہیں, لیکن نظر ثانی درخواست کیوں دائر کی؟ توقع تھی ایک نظر ثانی درخواست آئے گی, لیکن 3 آ گئیں. وہ صاحب کدھر ہیں جو کینیڈا سے جمہوریت کے لیے آئے تھے؟ ایک صاحب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ہو سکتا ہے مقدمات ہمارے سامنے آ جائیں. وکیل تو بڑے باہمت ہوتے ہیں, سچ ہی بول دیں. نعوذ باللہ, اللہ کی طرف سے نہیں کہیں اور سے حکم آتا ہے عدالت ضرور آئے, مگر عدالت کو استعمال نہ کریں. اللہ بھی کہتا ہے معاف کرنا یا نہ کرنا اختیار تو ہے, مگر پہلے معافی مانگے تو صحیح, پہلے سچ کو تسلیم تو کریں, اعتراف جرم تو کریں اگر جرم ہوا ہے. کہیں نہ اس وقت الیکشن کمیشن کو ایک فرد واحد کے حوالے کر رکھا تھا. جب میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گا تو بولوں گا, وکیل الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا. اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوگ خادم رضوی تک نہیں پہنچ سکتے, اعتراف نہیں کر سکتے. بتائیں 2017 میں دھرنا کیسے ہوا, معاملات کیسے چل رہے تھے؟ ہم نے 12 مئی جیسے واقعات سے سبق نہیں سیکھا. وہ صاحب کدھر ہیں جن کو جمہوریت چاہیے تھی؟ اب عبد القادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر بتائیے. جی ہاں بالکل, سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس سارے کیس کی سماعت کی ہے. اب آج کی سماعت جو ہے وہ اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھ رہی ہے, لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اہم ریمارکس آج کی سماعت کے دوران آئے, جب انہوں نے کہا کہ سب لوگ اپنی درخواستیں واپس لے رہے ہیں. نظر ثانی درخواستوں میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں نقائص ہیں, اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو بتائیں کہ کیا نقصے, ایسے تو درخواستیں واپس نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا کہ دھرنے کی وجہ سے پورے ملک کو اذیت میں رکھا گیا, اب صرف موکل سے ہدایات لے کر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں, ایسا تو نہ کریں. چیف جسٹس نے ایک موقع پر اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کر دیا جائے, آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا, ملک کو بھی پریشان کیے رکھا, اور اب سب کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر درخواست دی ہے تو اب اس کا سامنا بھی کریں. انہوں نے کہا کہ سزا جزا کی بات بعد میں کریں گے, لیکن پہلے اعتراف جرم تو کر لیں. ہم سے یہ کھیل نہ کھیلا جائے کہ درخواستیں واپس لینی ہے, یہ بتایا جائے کہ کس کے حکم پر یہ درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں. چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ہم سے فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہو, لیکن کم از کم بتایا تو جائے. چیف جسٹس کی جانب کیا گیا کہ آپ نے نظر ثانی درخواست پہلے فکس کرنے کی بات کیوں نہیں کی. ہم نے دھرنا کیس جو ہے اس میں جو فیصلہ دیا وہ پوری داستان کے ساتھ لکھا ہے. جسٹس عطر من اللہ نے بھی اتفاق کیا اور کہا کہ فیض آباد دھرنا لینڈ مارک فیصلہ تھا. اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب خود اپنے ادارے کو بھی دیکھیں کہ نظر ثانی اتنے عرصے کے بعد کیوں فکس نہ ہوئی. تو چیف جسٹس نے جواب دیا کہ ہم تو خود احتسابی کا سلسلہ اپنے سے شروع کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ بتائیں کہ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ معاملے پر مٹی ڈالیں, کیا نئے واقعے کا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ خود کو قابل احتساب سمجھتی ہے, ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں, لیکن آپ جب بھی کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواست واپس لینی ہے تو کم از کم عدالت کو مطمئن کریں اور بتائیں کہ کس کے حکم پر واپس لے رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا 2019 کے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا؟ سب لوگ ڈرے سہمے ہیں, کوئی درست بات نہیں بتا رہا. چیف جسٹس نے کہا کہ احتساب سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے, مجھ سمیت سب کا احتساب ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ 12 مئی کے فیصلے کا بھی ذکر کیا گیا جس میں 55 لوگ مارے گئے تھے, ان کا حساب کون دے گا؟ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ٹی ایل پی نے نظر ثانی دائر ہی نہیں کی, اصل میں ان کو نظر ثانی کی درخواست دائر کرنی چاہیے تھی. رضوی صاحب جب زندہ تھے تو اس وقت شاید وہ ہمارے فیصلے سے مطمئن تھے. انہوں نے پھر اختتامی لمحات میں یہ کہا کہ غلطی ہو جاتی ہے, اسے تسلیم کرنا بڑا پن ہے. نظر ثانی واپس لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہوا اس پر مٹی ڈال دی جائے. اس کے بعد عدالت نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی جو سماعت ہے وہ اپنے اختتامی مرحلے کی جانب بڑھ چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ ہی دیر میں آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کیا جائے گا اور اس حوالے سے فیصلہ لکھوانا بھی شروع کر دیا گیا ہے. عبد القادر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس نظر ثانی اپیل پر سماعت, اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اداروں کو تباہ نہ کریں, عوامی اداروں کے بارے میں ایسا نہ کریں, یہ حکم نہیں بلکہ درخواست ہے, کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو تحریری صورت میں کرے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی فیض آباد دھرنا کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست واپس لینا چاہتی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ میں تیسری مرتبہ شرعی اصول کے تحت پوچھ رہا ہوں, کیا واقعی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں؟ جس پر علی ظفر نے کہا کہ میں ہدایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, ہم دفاع نہیں کرنا چاہتے. چیف جسٹس نے کہا آپ اچھی شہرت کے وکیل ہیں, ہمیں آپ پر یقین ہے. وکیل ایم کے عرفان قادر صاحب کو نوٹس کر دیے ہیں,
मुल्क को टेंशन में रखा गया। अब आप कह रहे हैं कि पैरवी नहीं करेंगे। क्या आपका बयान उस वक्त गलत था या आज? चीफ जस्टिस ने एजाजुल हक के वकील से पूछा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि धरने की हिमायत नहीं की।